एक यतीम लड़का हारिस, जिसके पास विरासत में सिर्फ एक नर्म दिल था, किस्मत के धक्के खाता फिरता था। एक दिन वो जंगल में एक जख्मी शेर के सामने जा खड़ा हुआ। डर कर भागने के बजाय हारिस ने उसकी तरफ बढ़कर रहम का हाथ बढ़ाया। यही लम्हा उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाला ठहरा। शेर को दिया गया ये छोटा सा एहसान ऐसा सिला लाया जिसका हारिस ने कभी तसव्वुर भी न किया था। इसी मोड़ से उसकी असल कहानी की इब्तिदा हुई। हारिस एक ऐसा बच्चा था जिसने अपने वालिद का चेहरा तक याद न रखा था। लोग उसे बताते कि उसके वालिद एक पुरअसरार हादसे में जान से गए। हादसे में उल्टी हुई गाड़ी ने उसके वालिद को बचने का कोई मौका न दिया था। तब हारिस छोटा था, उसे मौत का मफहूम भी समझ में न आता था। वक्त गुजरा तो उसने उस चीज की कमी महसूस करना शुरू की जिसे वो नाम से भी नहीं पहचानता था। बाप की मोहब्बत का वो खला उसके अंदर खामोशी से बढ़ता गया। चंद ही महीने गुजरे थे कि उसकी मां सख्त बीमार पड़ गई। वो हर वक्त हारिस को सीने से लगा कर रखती, जैसे खामोशी से अलविदा कह रही हो। दिन बदन वो कमजोर होती गई और एक सर्द रात वो दुनिया से रुखसत हो गई, अपने मासूम बेटे को बेरहम दुनिया के रहम व करम पर छोड़कर। उस रात हारिस इतना रोया कि रोते रोते सो गया। पड़ोसी उसे उसके चचा के घर ले गए। हारिस के दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी रोशनी थी। उसे यकीन था कि उसका चचा उसकी हिफाजत करेगा और उसके दुख बांटेगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हर दिल में रहम नहीं होता। उसने खुद को उस घर में अजनबी और बेवजन महसूस करना शुरू कर दिया। उसके लिए वहां कोई मखसूस जगह नहीं थी। जहां नींद आती वहीं सो जाता, कभी इस्तबल के दरवाजे के पास, कभी बावर्ची खाने के कोने में। जब वो बिस्तर मांगता तो जवाब मिलता, जमीन बहुत वसी है, जहां चाहे सो जाओ। कंबल मांगता तो कहा जाता, मुर्दों को सर्दी नहीं लगती। फजर से पहले उसका दिन शुरू हो जाता। उसे नाम लेकर नहीं बल्कि यतीम कहकर झंझोड़ कर उठाया जाता। वो अपनी लकड़ी की लट उठाता और बकरियों के साथ निकल जाता। सर्दियों की ठठरती हुआ उसके नंगे पैरों को बेदर्दी से काटती रहती। सूरज निकलते ही वो खेतों में होता। भूख अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। गुरूब आफताब से पहले वापस आने की इजाजत नहीं थी, चाहे वो बीमार हो या निढाल। अगर रेवड़ में कोई बकरी गुम हो जाती या गलती हो जाती तो मार उसका मुकद्दर बनती। कोई उससे सवाल ना करता, बस इल्जाम पर इल्जाम मिलता। उसकी चची अपने गुस्से का सारा बोझ उसी पर उतारती। वो हाथ उठाने से पहले लफ्जों के वार करती और उसे एहसास दिलाती कि वो उनका एहसानमंद रहे। इस्तबल की सफाई, जंगल से लकड़ियां लाना, कुएं से पानी भरना, ये सब उसका रोजाना का मामूल था। खेलने की इजाजत नहीं, आराम का कोई लम्हा नहीं। अगर वो एक लम्हे को बैठ भी जाता तो उसे सुस्त और काहिल कहकर डांटा जाता। उसकी मेहनत कभी किसी को नजर न आती। शाम को वो अपने चचा के बेटों को दस्तरखान पर हंसते खेलते देखता। खुद दूर बैठकर खाने को तरसता था, मगर करीब आना तभी मुमकिन होता जब हुक्म मिलता। अक्सर रातें ऐसी होती कि हारिस भूखा ही सो जाता। कभी कभी बचा खिंचा वो टुकड़ा मिलता जो एक बच्चे का पेट भी ना भर सके। वो जमीन पर लेटा टूटी खिड़की से आसमान को तुका करता। दिल में सवाल उठता, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं? दुनिया उसे अपने खिलाफ महसूस होती, मगर फिर भी वो किसी से नफरत ना करता। उसका दिल सबके लिए पाकीज़ा और नर्म ही रहा। उसे सुकून सिर्फ जानवरों की मुइयत में मिलता। वो बकरियों से यूं बातें करता जैसे वो उसे समझ रही हों। वो शफकत से उनके सर पर हाथ फेरता और अगर कोई बकरी बीमार होती तो घंटों उसके पास बैठा रहता। अपने हाथों से घास खिलाता और उसकी देखभाल करता। हारिस जानवरों में अपना अक्स देखता था, बेजबान, बेसहारा, मगर नर्म दिल। उसे इल्म नहीं था कि उसका सब्र रायगा नहीं जाएगा। तकदीर उसके लिए एक अजीम इम्तिहान छुपा बैठी थी जो उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। ये बेनाम यतीम एक दिन सबकी जबानों पर आने वाली कहानी बनने वाला था। वक्त के साथ हारिस बड़ा तो हो गया, मगर उसकी मासूमियत इतनी ही कमजोर पड़ती गई। घर की सख्ती और काम का बोझ उसके अंदर से रोशनी छीन रहे थे। अब वो सिर्फ हुक्म मानने वाला बच्चा नहीं रहा था, बल्कि हर गलती का तैयार हदफ बन चुका था। हर कमी का इल्जाम उस पर टूट पड़ता।
اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ اس گھر پر بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ گھر کی فضا اس کے سینے پر بوجھ بننے لگی۔ ایک رات گھر کا ماحول عجیب تھا، چہرے زرد، آوازیں اونچی، سرگوشیاں ہر طرف۔ اس کی چچی بے چینی سے کبھی صندوق کھولتی، کبھی بند کرتی۔ وہ چیزیں الٹ پلٹ کر رہی تھیں، کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا، مگر پھر بھی حارث کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ دوپہر کو اسے کمرے میں بلایا گیا۔ وہ اندر گیا تو دیکھا کہ اس کا چچا اور اس کا بیٹا پہلے ہی بیٹھے ہیں۔ کمرے میں بھاری خاموشی چھائی تھی۔ اچانک ایک سیدھا الزام اس خاموشی کو چیرتا ہوا آیا۔ صندوق کے پیسے غائب تھے۔ کسی نے یہ نہ پوچھا کہ کب یا کیسے، بس پیسہ موجود نہیں تھا، اور سب کی نظریں ایک دم حارث پر جم گئیں۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک گئی ہو۔ اس نے بولنے کی کوشش کی کہ وہ سارا دن کھیتوں میں تھا، مگر کسی نے سنا ہی نہیں۔ چچا کے بیٹے نے طنزیہ انداز میں کہا، چوری تو یتیم ہی کرتا ہے، اس سے کون پوچھے گا؟ یہ الفاظ سنتے ہی دوسرا بیٹا ہنس پڑا۔ یہ ہنسی حارث کے لیے مار سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں قسم کھا کر کہا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نے یاد دلایا کہ اس نے ہمیشہ راستے سے ملی ہوئی چیزیں واپس لوٹائی ہیں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ حارث نے یاد دلایا کہ وہ ہمیشہ چیزیں واپس کرتا رہا اور بکریوں کی ایمانداری سے حفاظت کی، مگر جب الزام کمزور پر لگے تو سچائی کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ کسی نے پیسے تلاش نہیں کیے، نہ کسی اور امکان پر غور کیا۔ فیصلہ تو سب نے دل میں پہلے ہی لکھ رکھا تھا۔ خوف اور تھکن نے اس کے قدم توڑ دیے اور وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ الفاظ تیر بن کر اس پر برسنے لگے، احسان جتلانے والے، تکلیف دینے والے۔ سب اسے یاد دلاتے رہے کہ وہ ان کے سہارے زندہ ہے، انہوں نے اسے پالا ہے، جبکہ اس نے کبھی کچھ مانگا نہیں تھا، صرف سب سے زیادہ محنت کی تھی۔ مگر پھر بھی سب کی نظروں میں وہ مشکوک ٹھہرا۔ شام کا اندھیرا بڑھا تو ان کا غصہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ چچا آگے بڑھا، اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی اور لہجے میں فیصلہ کن سختی تھی۔ چچا نے کہا، زمین تم سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر دروازہ کھولا، حارث کو باہر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ حارث گلی میں کھڑا ششدر تھا، سمجھ نہ سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ چلتا گیا، کچی سڑک پر سرد ہوا اس کے پھٹے کپڑوں میں گھس رہی تھی۔ رات سخت تھی، کپڑے پتلے، قدم کانپتے، مگر اصل تکلیف دل میں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ گھر جیسی پہچان کہاں کھو گئی۔ زمین بدلتی گئی، راستے غائب ہوتے گئے، اور وہ خود کو صحرا کے کنارے پر پایا، جہاں نہ کوئی آدمی تھا نہ گھر، صرف ریت اور خاموشی۔ ریت نے راستوں کی جگہ لے لی، ہوا تیز اور بے رحم تھی۔ بھوک نے اسے چکرا دیا اور پیاس سے اس کا گلاس سوکھ گیا۔ وہ ایک ریتیلے ٹیلے کے پاس بیٹھ گیا، بازوؤں کو گلے میں لپیٹ کر خود کو گرم رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے پہلی مرتبہ حقیقی خوف محسوس کیا، یہ خوف کہ کہیں وہ ہمیشہ کے لیے گم نہ ہو جائے۔ حارث کو خوف میں گھیرا ہوا تھا کہ شاید وہ کہیں گم ہو جائے اور کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ اسی لمحے ماں کی یاد پوری شدت کے ساتھ دل میں ابھری۔ اسے اپنی ماں کی کمزور آواز یاد آئی جو مرنے سے پہلے اسے نصیحت کرتی تھی، رحم دل رہنا، کیونکہ رحم کبھی ضائع نہیں جاتا۔ حارث نے ٹھنڈی ہوا میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، جب دنیا اتنی بے رحم ہے تو میں رحم دل کیسے رہوں؟ مگر اس نے ان الفاظ کو ایسے تھام لیا جیسے ڈوبتا آدمی آخری سہارا تھامتا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور خود سے کہا، میں ہار نہیں مانوں۔ وہ تنہا مگر مضبوط قدموں سے صحرا کی گہرائی میں آگے بڑھتا گیا۔ آسمان کے ستارے خاموش گواہ بنے اسے دیکھتے رہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کڑی رات اس کی تقدیر بدلنے کی شروعات تھی۔ اس کے دل کا رحم ایک دن واپس لوٹنے والا تھا، بغیر اس کے وہم کے۔ رات ڈھلنے کے قریب تھی۔ حارث پتھروں کے درمیان لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کا جسم نڈھال تھا مگر رکنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک خاموشی کو ایک خوفناک آواز نے چیر دیا، ایک گہری تکلیف بھری کراہ۔ وہ رک گیا۔ آواز چٹانوں کے بیچ سے آ رہی تھی، کمزور مگر خوفناک۔ وہ پناہ یا بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا،
دل زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے سوچا شاید وہم ہے، مگر آواز دوبارہ آئی۔ ڈر کے باوجود وہ آہستہ قدم رکھ کر آگے بڑھا۔ چاندنی زمین پر بکھری ہوئی تھی، نظارے واضح ہونے لگے۔ ایک بڑی سی حرکت نظر آئی، ریت پر پھیلا ہوا ایک زخمی وجود۔ وہ مزید قریب گیا تو آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ایک زخمی شیر اس کے سامنے پڑا تھا، جسم خون میں ڈوبا ہوا۔ اس کی ران میں ایک تیر پیوست تھا۔ حارث پیچھے ہٹ کر بھاگنے والا ہی تھا کہ قدم رک گئے۔ اتنے قریب انہیں شیر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ بھی زخمی اور غصے میں۔ اسے معلوم تھا کہ ذرا سی غلطی اس کی جان لے سکتی ہے۔ شیر نے کمزور دھار ماری، مگر آواز پھر بھی زمین ہلا دینے والی تھی۔ حارث کے گھٹنے کانپنے لگے، مگر جب اس کی نظر شیر کی آنکھوں سے ملی تو کچھ بدل گیا۔ اسے ان آنکھوں میں درندگی نہیں بلکہ ایسا درد دکھا، ایسا درد جسے وہ برسوں سے خود بھی جانتا تھا۔ حارث نے شیر کی آنکھوں میں وہی تنہائی دیکھی جو برسوں سے وہ خود جھیلتا آیا تھا۔ یہ کمزوری، یہ بے بسی، سب اسے اپنے جیسے محسوس ہوئے۔ اسے یاد آیا کہ وہ کتنی بار زخمی ہوا اور کسی نے اس کی طرف ہاتھ تک نہ بڑھایا۔ یہ خیال اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر گیا۔ عقل اسے بھاگنے کا کہہ رہی تھی، مگر دل اسے ماں کی وصیت یاد دلا رہا تھا، رحم دل رہنا، کیونکہ رحم کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ اس کی انسانیت کا امتحان ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر دوسرا۔ حارث نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے تاکہ شیر کو یقین ہو کہ وہ بے بس ہے۔ شیر تھکی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شیر کبھی کبھی ہلکی سی دھاڑ مارتا مگر حرکت نہیں کرتا تھا۔ حارث اتنا قریب پہنچ گیا کہ اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا، حالانکہ رات سرد تھی۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ تیر کی طرف بڑھایا، ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر ہمت جمع کر کے تیر کو زور سے کھینچ لیا۔ شیر کی دھار سے چٹانیں گونج اٹھیں اور حارث زمین پر جا گرا۔ اسے لگا کہ اب اس کی موت یقینی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر شیر نے نہ اٹھ کر حملہ کیا اور نہ اسے نقصان پہنچایا۔ وہ بس درد میں کرا رہا تھا۔ حارث نے دوبارہ ہمت کی، اٹھ کر کھڑا ہوا اور خون بہتے زخم کو دیکھا۔ اس نے اپنے پھٹے کپڑوں کا ایک ٹکڑا پھاڑا۔ اس نے کپڑے کی پٹی شیر کی ران پر باندھی تاکہ خون رک جائے۔ وہ وہی کچھ کر رہا تھا جو اس کی فطرت تھی، زخموں پر مرہم رکھنا، بالکل ویسا ہی جیسے وہ کبھی بکریوں اور بھیڑوں کے زخم ٹھیک کیا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے مگر دل مضبوط ہو چکا تھا۔ حارث نے اپنا چھوٹا سا مشکیزہ نکالا اور بچا ہوا تھوڑا سا پانی شیر کو پلایا۔ شیر نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ شیر نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب سمجھ گیا ہو یا درد کے بعد سکون کو اختیار کر رہا ہو۔ حارث وہیں بیٹھا رہا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ خطرہ تو ابھی بھی ہر لمحہ لوٹ سکتا تھا۔ جب اسے لگا کہ خطرہ ٹل چکا ہے، وہ آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے پیٹھ شیر کی طرف نہ کی اور قدم قدم پیچھے ہٹتا رہا۔ مناسب فاصلے پر پہنچ کر اس نے رخ پھیر لیا اور پتھروں کی سمت توڑنے لگا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ موت سے بچ نکلا ہے یا اپنے نصیب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کافی دور جا کر وہ رکا اور ہانپتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، دل خوف سے بھرا ہوا، مگر ایک عجیب سی راحت بھی ساتھ تھی، ایسی راحت جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ حارث کو معلوم نہیں تھا کہ آج رات کی یہ نیکی اس کی تقدیر بدل دے گی، اور ایک زخمی شیر کے لیے بہایا گیا رحم ایک دن اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ وہ خود کو صحرا میں کھویا ہوا بچہ سمجھ رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ اپنی قسمت کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا تھا۔ زہران کافی دور بھاگ کر ایک چٹان کے سائے میں رک گیا۔ سانسیں بے ترتیب تھی مگر دل میں ایک عجیب سی راحت تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کی یہ رات اس کی پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور زہران اسی صحرائے علاقے میں رہنے لگا۔ وہ ہوا کی آوازیں، ریت کی چال اور رات کے سکوت کی زبان سمجھنے لگا تھا۔ وہ دن میں خشک لکڑیاں، پتے اور چھوٹے جنگلی پھل جمع کرتا،
रاتیں مزید سخت ہو جاتی، مگر زہران اب وہی بچہ نہیں رہا تھا، وہ صحرائے زندگی سیکھ چکا تھا۔ ایک روز جب وہ لکڑیاں اٹھا کر واپس جا رہا تھا تو اس نے دور ایک قافلہ دیکھا۔ وہ خاموشی سے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ قافلے میں چند مسافر اور محافظ تھے جو اپنے سامان کی حفاظت کر رہے تھے۔ سب کچھ عام لگ رہا تھا، نہ کوئی شور نہ کوئی خطرہ۔ اچانک ریت کے ٹیلوں کے پیچھے سے ڈاکوؤں کا ایک گروہ نکل آیا، گرد اڑنے لگی اور لمحوں میں ماحول خوفناک ہو گیا۔ ڈاکو چیختے چلاتے قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سامان پر قبضہ کرنے لگے۔ زہران خوف کے مارے ساکت ہو گیا، مگر دل میں قافلے والوں کے لیے مدد کا احساس جاگ اٹھا۔ اندھیرے میں لوٹیاں اور تلواریں چمک رہی تھیں، ڈاکوؤں کی آوازیں صحرا میں گونج رہی تھیں۔ اسی لمحے ایک لرزہ دینے والی آواز نے پوری وادی ہلا دی۔ چٹانوں کے بیچ سے ایک عظیم الجثہ شیر نمودار ہوا، وہی شیر جس کی زہران نے مدد کی تھی۔ چاندنی میں اس کا جسم چمک رہا تھا اور آنکھیں اندھیرے کو چیرتی محسوس ہوتی تھی۔ شیر ناقابل یقین رفتار سے ڈاکوؤں پر لپکا، ایک کو دبوچ لیا اور باقی خوف کے مارے بھاگ کے چلے گئے۔ شیر کی ہیبت ناد دہار سے فضا گونج اٹھی، زمین لرز اٹھی اور ڈاکو جان بچا کر بھاگ گئے۔ قافلہ محفوظ رہا، جبکہ زہران حیرت میں کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ شیر زہران کے قریب آ کر رک گیا اور آہستہ سا جھک گیا، جیسے اسے پہچان رہا ہو۔ اس کی نظر میں سکون اور شکر گزاری تھی، نہ کوئی وحشت نہ کوئی خطرہ۔ زہران دھیرے سے آگے بڑھا اور شیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شیر نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس قربت کو قبول کر رہا ہو۔ اگلے دنوں میں شیر زہران کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ لکڑیاں جمع کرتا تو شیر خاموشی سے چٹانوں کے پیچھے اس کی نگرانی کرتا۔ جب زہران چشمے سے پانی بھرتا تو شیر ارد گرد گھوم کر ہر ممکن خطرے سے اس کی حفاظت کرتا تھا۔ جب زہران چشمے سے پانی بھرتا، شیر اس کے ساتھ رہتا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ حفاظت زہران کے لیے بالکل نیا احساس تھا اور اس کا دل شکر گزاری سے بھر جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ زہران کی زندگی بدلنے لگی۔ بستیوں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ وہ ناممکن جگہوں پر بھی شیر کے ساتھ بے خوف جاتا تھا۔ بچے اس کی نقل کرنے لگے اور مرد و بزرگ اس کی عزت کرنے لگے۔ سب جان گئے تھے کہ یہ یتیم لڑکا اب کمزور نہیں رہا۔ شیر نے زہران کی شخصیت بدل دی تھی، اسے باوقار، مضبوط اور روب والا بنا دیا تھا۔ لیکن زہران کو نہ شہرت کی پرواہ تھی نہ تعریف کی۔ اس کے لیے اہم صرف وہ رحمت تھی جو اس کی ماں نے اسے سکھائی تھی، اور وہ وفاداری جو وہ شیر کے لیے دل میں محسوس کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں شیر کے ساتھ بیٹھتا، اس کی حرکات دیکھتا اور اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرتا۔ دن کو شکار کرتا اور رات کو شیر کی دور تک جاتی ہوئی دہاڑ سن کر خود کو محفوظ محسوس کرتا۔ زہران نے سیکھ لیا تھا کہ صحرا صرف بھوک اور سختی کا نام نہیں، بلکہ صبر، احتیاط اور بہادری کی درسگاہ ہے، اور اس کی اصل طاقت اس کے دل کی رحمت تھی۔ کبھی درندوں کی آوازیں اس کے قریب آتی، مگر شیر انہیں دور بھگا دیتا۔ کبھی انسانوں کی آہٹ محسوس ہوتی، مگر دونوں سمجھداری سے قدم اٹھاتے۔ رفتہ رفتہ زہران نے جان لیا کہ اس کی اصل طاقت جسم میں نہیں بلکہ دل میں ہے۔ اس کی رحمت، اس کی وفاداری اور اس کے اندر کی ہمت ہی اس کا سہارا تھی۔ جلد ہی بستیوں میں اس لڑکے کی کہانی پھیل گئی جو شیر کے ساتھ صحرا میں رہتا تھا۔ لوگ اس کی بہادری اور اس کے محافظ شیر کے قصے سنانے لگے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے اس گاؤں تک بھی پہنچ گئی جس گاؤں میں وہ کبھی اپنے چچا اور چچا زاد بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اب وہیں لوگ اس یتیم لڑکے کی کہانی سن رہے تھے جو شیر کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک صاف صبح زہران چٹانوں کے قریب علاقے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اسے کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کا چچا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی بچہ ہے جسے وہ کبھی کمزور سمجھتا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے چچا زاد بھائی کھڑے تھے، خوف ان کے چہروں پر صاف جھلک رہا تھا، مگر وہ بہادری کا ڈھونگ رچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زہران سیدھا کھڑا تھا، سر بلند، دل پرسکون اور نگاہوں میں ایک غیر معمولی ٹھہراؤ۔ حالانکہ اس کی عمر ابھی کم تھی،
उसके पहलू में शेर इत्मीनान से बैठा हुआ था, मगर उसकी मौजूदगी ही इतनी बावकार और हैबतनाक थी कि कोई उसके करीब आने की जुर्रत न कर सके। शेर ने किसी की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की, मगर उसकी तेज निगाहें साफ कह रही थीं, खबरदार, ये मेरी हिफाजत में है। ज़हरान का चचा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदम बोझल थे और उसके कांपते हाथ उसके दिल की शर्मिंदगी और निदामत का ऐलान कर रहे थे। वो नहीं जानता था कि उस लड़के का सामना कैसे करे जिसे वो हमेशा हकीर, कमजोर और बेसहारा समझता आया था। उसकी नजरें ज़हरान के बदले हुए अंदाज पर जम गईं। उसके सुकून, उसकी मजबूती और उस रोक पर जो उसके इर्द गिर्द एक मजबूत हिसार की तरह महसूस हो रहा था। चचा और चचाजाद भाई बोलने लगे। उनकी आवाजें लरज रही थीं, शायद खौफ से, शायद शर्मिंदगी से। वो अपने पुराने रवैयों, झूठे इल्जामात और किए गए जुल्म का जवाब देने की नाकाम कोशिश करते रहे, मगर उनके अल्फाज कमजोर पड़ते गए। आखिरकार उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उन्होंने ज़हरान पर जुल्म किया था, उसे तकलीफ दी, उसे तन्हा छोड़ा और उसके साथ नाइंसाफी की जो वो कभी भूल नहीं सकता था। उन्हें कभी ये गुमान नहीं था कि वो सहरा, तन्हाई और खतरात के बावजूद जिंदा रहने की हिम्मत और ताकत पालेगा। वो अपनी गलतियों को दुरुस्त साबित करने की कोशिश में लड़खड़ा रहे थे, मगर उनके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज कमजोर और बेअसर था। ज़हरान खामोशी से उनके चेहरों को देखता रहा। उसकी खामोशी तवील थी। वो उनके बदलते हुए तासुरात का जायजा ले रहा था। हर गुजरता लम्हा उसे इस ताकत का एहसास दिला रहा था जो उसने खुद में पैदा कर ली थी। उसके दिल में ना गुस्सा था, ना इंतकाम की ख्वाहिश, क्योंकि वो जान चुका था कि इंतकाम कभी सुकून नहीं लाता और रहमत हर जुल्म से ज्यादा ताकतवर होती है। काफी देर की खामोशी के बाद ज़हरान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पुरसुकून लहजे में कहा, जिस रहमत के साथ मुझे घर से निकाला गया था, वही आज मेरी इज्जत मुझे वापस ले आई है। फजा पर खामोशी छा गई। किसी में कुछ बोलने की हिम्मत न थी। ज़हरान के अल्फाज उनके दिलों पर बिजली की तरह गिरे और गहरा असर छोड़ गए। वो समझ गए कि यह यतीम लड़का अब कमजोर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा शख्स बन चुका है जो अपनी असल कुव्वत को पहचान चुका है। उन्होंने ज़हरान को घर वापस लौट आने की दरखास्त की, यकीन दिलाते हुए कि अब वो सुकून और अमन की जिंदगी गुजार सकेगा। मगर ज़हरान ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जान चुका हूं कि मेरी जिंदगी किसी एक जगह से बंधी नहीं और अल्लाह किसी मजलूम को यूं ही नहीं छोड़ता, चाहे जुल्म कितना ही तवील क्यों ना हो। ज़हरान ने एक लम्हे के लिए उस गांव की तरफ देखा जहां उसकी परवरिश हुई थी, फिर उस वसी सहरा को देखा जिसने उसे सहारा दिया, उसे मजबूत किया और उसे वो असबाक सिखाए जो कोई इंसान ना सिखा सका। उसने पहली आजादी आजादी को महसूस किया, जैसे सहरा में उठाया गया हर कदम उसे माजी की जंजीरों से आजाद करता जा रहा हो। उसे एहसास हुआ कि उसकी पुरानी जिंदगी महज एक बात थी और अब वो जिंदगी के एक नए, अहम और बावकार मरहले में कदम रख रहा है। ज़हरान ने सहरा के करीब अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। चट्टानों के दरमियान अपने लिए एक छोटा सा ठिकाना बनाया, शिकार करना सीखा और अपने रिस्क का बंदोबस्त खुद करने लगा। वो रास्ते में मिलने वाले नन्हे जानवरों का एहतराम करता, उनका ख्याल रखता, परिंदों को दाना डालता और प्यासे जानवरों को पानी पिलाता। शेर उसका मुस्तकिल साथी बन चुका था और ज़हरान को याद दिलाता रहता कि असल ताकत एक नर्म दिल और रहमत भरे कल्ब से भी जन्म ले सकती है। वक्त गुजरता गया और ज़हरान आसपास की बस्तियों में एक मिसाल बन गया। लोग उसे देखने आते, उसकी बातें सुनते और उससे जिंदगी के असबाक सीखते। वो अब कभी का कमजोर लड़का नहीं रहा था, बल्कि ये जिंदा दलील बन चुका था कि रहमत और सब इंसान को वहां भी उठा देते हैं जहां सब रास्ते बंद हो जाएं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।